اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لہٰذا اس آیت کو ہم ایک ہی حصے کے تحت انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت کے الفاظ پر بات کر لیتے ہیں جی۔ اذ اسم ظرف ہے، تقولو فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قاف واو لام روٹ لیٹرز ہیں اس کے۔ قال یقولو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد المؤمنین، المؤمنون کی مجرور فارم ہے، اور مجرور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لام ہے حرف ہے اور حرف جر ہے۔ المؤمنین کا جو حمزہ ہے یہ آپ کو لکھنے میں بھی نظر نہیں آ رہا، اور وجہ وہی ہے کہ جب بھی معرب لام اسم سے پہلے لام آ جائے، چاہے وہ لام جارہ ہو یا تاکید کا ہو، تو معرب لام اسم کا حمزہ جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ المؤمن جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، آمن یؤمن ایمانن سے باب افعال استعمال کرتے ہوئے۔ حمزہ جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے، لن حرف نفی ہے، حرف نصب ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ فعل مضارع میں زوردار نفی اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، لہٰذا آپ کو آگے جو فعل نظر آ رہا ہے فعل مضارع وہ یخفیا آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ اصل میں تھا یخفیو، اور چونکہ اینڈ پہ یا آ رہی ہے اور یہ ناقص فعل ہے تو اوریجنل یہ بنتا تھا یکفی، لیکن منصوب یہ بنے گا یکفیا۔ کاف فا اور یا اس کے روٹ لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، نارمل ہوگا کفا یا یکفیو، تبدیلی کے بعد کفا یکفی۔ کفا یکفی کے معنی خان صاحب لکھ رہے ہیں کفایتاً مصدر کے تحت کسی ضرورت کی تکمیل کے لیے دوسروں سے بے نیاز ہونا، کافی ہونا، اور ان معنی میں یہ فعل لازم ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اس مفہوم میں عموماً اس کے فاعل پر با زائدہ آتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، جیسے ما اور لیسا کی خبر پر آتا ہے، اور ایگزامپل دیے وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ دوسرے معنی اس کے بتا رہے ہیں کسی کو کسی سے بے نیاز کرنا، اس معنی میں یہ متعدی ہے۔ اس مفہوم میں عموماً دو مفعول آتے ہیں، کسی کو بے نیاز کیا اور کس سے بے نیاز کیا، اور عموماً دونوں مفعول جو ہیں وہ بنفسی ہی آتے ہیں، یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آیت کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 95 کا، انا کفیناک المستہزئین، جس میں کاف اور المستہزئین جو ہے یہ دونوں مفعول ہیں اور وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہو رہے ہیں۔ تو کافی اہم انفارمیشن ہمارے سامنے الحمدللہ کفا یکفی فعل کے حوالے سے آ گئی۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں، ان حرف مصدر ہے، فعل مضارع سے پہلے آئے تو فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، لہٰذا یمدہ آپ فعل مضارع منصوب دیکھ رہے ہیں۔ یمدہ جو ہے یہ اصل میں تھا یمدو، واحد مذکر غائب کا صیغہ، یہ فعل معروف ہے، اور میم دال دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب فعال سے استعمال ہوا ہے۔ امددہ یمددو، تبدیلی کے بعد امدہ یمدو امدادن، جس کے معنی ہے کسی کی مدد کرنا۔ کم ضمیر منصوب متصل اسی طرح جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے ساتھ، اور رب جو ہے اسم یہ مرفوع ہے جس کا ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ با حرف جر ہے جس کے بعد ثلاثہ، تین کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ثلاثہ کے بعد آلاف آپ لفظ دیکھ رہے ہیں جو کہ اسم ہے، اور الف کی جمع ہے، الف کے معنی ہزار کے ہوتے ہیں۔ من حرف جر ہے جس کے بعد الملائکہ آپ کو مجرور اسم نظر آ رہا ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے منزلینہ، جو کہ منزل کی جمع ہے، اور منزل جو ہے یہ صیغہ اسم المفعول ہے۔ نون زا لام روٹ لیٹرز باب فعال سے انزل ینزل انزالا نازل کرنا، تو منزل کے معنی ہوں گے نازل کرنے والا، اور منزل کے معنی ہوں گے نازل
کیا ہوا یعنی جس کو نازل کیا جائے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 124 کے تمام الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم جو جملہ ہم نے بنایا ہے اس کا اعراب جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے اور اس ہم جانتے ہیں کہ ظرف ہے اور ظرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس جو ہے یہ مضاف ہوا اور اس کا مضاف الیہ جو ہے آگے جملہ فعلیہ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں مضاف الیہ کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ تقولو فعل با فاعل، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور للمؤمنین جار مجرور متعلق ہے تقولو فعل کے۔ قال یقولو کے حوالے سے وہی تین چیزیں ہم نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ فاعل جو کہ انت ہے جس سے کہا جا رہا ہے وہ لام کے ساتھ آتا ہے، لہٰذا للمؤمنین یہاں پر آ گیا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے وہ مفعول بہ یا مقول القول کہلائے گا، وہ شروع ہو رہا ہے حمزہ استفہام سے۔ اب میں مقول القول کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ حمزہ استفہام والا ہے، لن حرف نفی ہے، یکفیہ فعل ہے اور چونکہ صیغہ نمبر 1 ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ کم مفعول بہ ہے، آگے ان جو ہے حرف مصدر ہے اور ہم جانتے ہیں حرف مصدر کے بعد جو ہے وہ صلۃ الموصول حرفی ہوتا ہے، لہٰذا صلۃ الموصول حرفی کو میں انالائز کرنے لگا ہوں جس میں یمدہ فعل ہے اور یہ بھی سیکھا چونکہ پہلا ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ کم مفعول بہ ہے، ربکم مضاف الیہ ہو کر یہ فاعل ہو گیا یمدہ فعل کے لیے۔ با حرف جر ہے جس کے بعد ثلاثتی جو ہے یہ مضاف ہے، آلافن مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہو کر یہ مجرور ہو گیا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یمدہ فعل کے لیے۔ آگے جو من الملائکۃ ہے جار مجرور، یہ ہم صفت بنا دیں گے جو محذوف تمییز ہے ملک اس کے لیے، اور منزلینہ لفظ جو آخری اس آیت کا ہے اس کو ہم بنائیں گے حال ملائکہ سے۔ تو گویا جو صلۃ الموصول حرفی ہے وہ ہے یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً مرفوع فاعل بن جائے گا یکفیہ فعل کے لیے، اور پھر یکفیہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بہ بن جائے گا تقولو فعل کے لیے، اور تقولو فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن جائے گا اس ظرف مضاف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی بدل ہو جائے گا پچھلے والے از سے۔ تو یوں الحمدللہ ایک طویل آیت جو ہے وہ ہماری انالائز ہو جائے گی۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو چیک کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جو جملے بنائے ہیں ان میں پہلا جملہ تقولو والا فی محل جر مضاف الیہ قرار دیا ہے، جملہ لن یکفیکم والا فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے، اور جملہ یمدکم ربکم والا لا محل لا صلۃ الموصول حرفی ان قرار دیا ہے۔ تو 100% ورکنگ ہماری میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے سامنے اب رکھ دیتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ اذ تقول للمؤمنین، جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا الن یکفیکم، کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا این یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہوں۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس آیت کا تعلق یا تو جنگ بدر سے ہے یا جنگ احد سے ہے۔ امام طبری نے پہلی بات کو ترجیح دی ہے، یعنی جب کفار کی تیاری اور کثرت تعداد کو دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں تشویش پیدا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی مدد کا ذکر کر کے انہیں تسلی دی، چنانچہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے۔ بدر میں فرشتوں کے نزول کی کیفیت کے لیے سورہ انفال آیت نمبر 9 میں جو ہے وہ تفصیل بیان کی جائے گی۔ بدر کے دن فرشتوں کی تعداد سورہ انفال میں 1000 ذکر ہوئی ہے، جبکہ یہاں 3000 اور 5000 کا ذکر ہے۔ جواب اس کا یہ دیا گیا کہ پہلے 1000 کا وعدہ ہوا، پھر 3000 اور پھر 5000 کی بشارت ہوئی، ان کا آپس میں کوئی تعارض نہیں۔ یہ ابن کثیر سے میں نے جو ہے وہ ٹیکسٹ لیا ہے، اور بعض کے نزدیک اس وعدے کا تعلق جنگ احد سے ہے، اور انہوں نے کہا ہے چونکہ مسلمانوں نے جنگ احد میں توکل اور صبر سے کام نہ لیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مدد کو روک لیا، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر فرشتے نازل ہوتے تو مسلمان شکست نہ کھاتے۔ بہرحال یہ ایک بات بھی آپ کے سامنے آئے گی تفاسیر میں۔ بہرحال جی ہماری
آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔